اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وقال الله تعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس خالق نے ہمیں بے شمار انعامات سے نوازا ہے۔ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے گھر کی بربادی کیسے ہوتی ہے۔ یہ آج کا پیغام ہے جو اہم پیغام ہے اللہ کے بندے اور اللہ کے بندیوں کے نام ہے۔ آپ نے سابقہ جمعہ سنا ہے گھر میں سکون کیسے آتا ہے، اور المیہ اس بات کا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ معاشرے کے رہنے والے افراد جس گھر میں وہ رہتے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے گھر کو اور اپنے ہی کمائی سے لایا ہوا جو پیسہ ہے وہ خرچ کر کے شادی کرتے ہیں، شادی کرنے کے بعد وہ اپنے گھر کو برباد کر دیتے ہیں۔ اندازہ اس بات کا آپ یوں لگا سکتے ہیں، گھر جو ہوتا ہے وہ پرندوں کو بھی بڑا پیارا ہوتا ہے،
اور جس کا گھر جس نے تنکے بنا کر بنایا ہے گھونسلہ، کوئی توڑ جائے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ توڑنے والے ہمیشہ توڑنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، حاسدین اور ناقدین ہمیشہ ہر جگہ پہ رہتے ہیں، جو حسد کرنے والے ہیں، جو تنقید کرنے والے ہیں، جن کی بنیاد پہ وہ ہنستا بستا گھر، وہ پر رونق چہرے، جب یہ معاملہ بن جاتا ہے تو وہ مرجھا جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ النحل کی آیت نمبر 80 کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، مالک ارض و سما نے جہاں آپ کو آنکھیں، ہاتھ، چہرہ اور اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے، وہاں مالک ارض و سما نے آپ کو ایک اچھے گھر جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے جس کو میسر آ جائے۔ کتنے ہی ایسے افراد ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، گھر نہیں ہے، سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے وہ گزارا پارکوں میں کرتے ہیں، گلیوں میں کرتے ہیں، جھونپڑیوں میں کرتے ہیں۔ حضرات، اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کیجیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اللہ رب العزت وسیع گھر دے دے، جس کو اچھا پڑوسی مل جائے، جس کو نیک صالح عورت مل جائے، وہ خوش قسمت انسان ہے، اس کی دنیا میں جنت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ جن کے پاس گھر نہیں ہے، اللہ ان کو گھر جیسی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ مالک ارض و سما نے گھر سکون کا باعث بنایا ہے، انسان تھکا ہارا گھر میں آ کر آرام کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے سورہ روم کی آیت نمبر 21 کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ مالک ارض و سما نے تم ہی میں سے، تمہاری جنس میں سے ایک عورت کو پیدا کیا ہے اور اس کو تمہاری بیوی بنا دیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور یہ بہت بڑا انعام ہے کہ تم اس سے سکون حاصل کرتے ہو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ رب العزت نے اس کو تمہارے لیے مودت اور محبت کا پیغام بنا دیا اور رحمت کا پیغام بنا دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دانشور ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، جس کے پاس سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، وہ کیسے اللہ کی نعمتوں کی قدر کر سکتا ہے؟ حضرات، اللہ رب العزت نے عورت کو سکون کا باعث قرار دیا ہے، عورت کو محبت کا پیغام دیا ہے، اور گھر اس وقت بگڑ جاتا ہے جب یہ محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، جب یہ رحمت جو ہے یا زحمت بن جاتی ہے۔ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے بڑے ہی چاہ کے ساتھ، بڑی کوششوں کے ساتھ انہوں نے پیسہ لگایا، جہیز بنایا، سونا دیا، ان کو منایا کسی طریق سے، ہاتھ جوڑی کی ہے، آج یہی والدین اور یہی گھر کے افراد کہتے ہیں یہ آفت ہمارے گلے میں پڑ گئی۔ حضرات، وہ کون سے ایسے اسباب ہیں، وہ کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے مسکراتے ہوئے چہرے رونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ لہلہاتی موسم کی بہار یہ مرجھا جاتی ہے، اور یہ روشنی لائٹوں کی جو اس وقت سجائی جاتی ہے لڑیوں کے ساتھ، وہ روشنی تاریکیوں میں بدل جاتی ہے۔ وہ کون سے ایسے اسباب ہیں جس سے ایک خاتون خانہ کا سہاگ اجڑ جاتا ہے؟ وہ کون سے ایسے اسباب ہیں جس سے بچوں کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے؟ وہ اسباب اللہ رب العزت نے
ان اسباب کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے تاکہ مسلمان جو ایک خاتون خانہ سے تعلق رکھنے والا ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کی بیوی کا انتخاب کیا ہے، وہ اور اس کی بیوی ان امور سے بچ سکے تاکہ اپنی زندگی میں چین اور سکھ لا سکے۔ حضرات، مال کی عرض و سما کا تیسرا پیغام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ یہ بیوی صرف مرد کی نہیں ہوتی کہ مرد یہ سمجھے کہ میری بیوی اور کسی کی بیوی ہوتی نہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا، مال کی عرض و سما جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز جس کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا ہے، وہ انسان ہے، وہ حیوان ہے، وہ پرندہ ہے، وہ درندہ ہے، وہ جس سے مرضی تعلق رکھنے والا ہے اللہ کی مخلوق۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اللہ رب العزت نے اس کے لیے بیوی بنا دی ہے، اس کے لیے مؤنث بنا دی ہے، جہاں مذکر بنایا ہے وہاں مؤنث بھی بنائی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ کیوں بنائی ہے؟ لعلکم تذکرون، شاید کہ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت ہی حاصل کر لے، کوئی پرندوں کو دیکھ کر ان کے سلوک کو دیکھ کر اپنے گھر میں سلوک پیدا کر لے، کوئی حیوانوں کو دیکھ کر اپنی دماغ کو جو اللہ رب العزت نے اس کو صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے، ان صلاحیتوں کا وہ قدردان بن جائے، شاید اس کے دل میں یہ بات اتر جائے اور اپنے گھر میں یہ سکون پیدا کرنے والا بن جائے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا یہ انعام اور اکرام ہے کہ اللہ رب العزت نے تقدیر کے معاملے میں ہر چیز کا لکھ دیا ہے جو اس کے نصیب میں ہونے والا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے نصیب میں خوش رہے۔ آج اس دور میں، اس غیر گزرے دور میں، فتنوں کے دور میں، فساد کے دور میں، لڑائی جھگڑے کے دور میں، آج وہ خوش ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے، اور تمہیں کوئی خوش نہیں نظر آئے گا۔ خوش وہی ہوگا جو اپنے نصیب پہ خوش ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت نے دے دیا ہے۔ اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والا، جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتا ہے، وہ اس کائنات میں خوش نصیب آدمی۔ حضرات، مال کی عرض و سما نے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے، دنیا والوں سنو، سورہ النساء ہے، آیت نمبر 1 ہے، جو ہمارے خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔ ہر انسان کے خطبہ نکاح میں، جس کو خطبہ مسنونہ کہا جاتا ہے، اس میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ آج ہمارا خطبہ تو لوگ سنتے نہیں ہیں، کیوں؟ وہ عربی میں ہے۔ اس کے معنی پہ غور کیا جائے، اس کے مفہوم پہ غور کیا جائے تو کبھی بھی انسان اپنے گھر کو اجڑنے نہیں دے گا، کبھی اس کو برباد نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اس کو اس کی قدر کا پتہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ رب العزت نے یہاں ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا، یہاں پوری کائنات کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، پوری کائنات کے لوگوں کو جو معاشرتی نظام میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ تمہارا معاشرتی نظام درست ہو جائے گا، اے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے والے، توبہ کو اختیار کرنے والے،
خشیت الہی کو اپنے دل میں جگہ دینے والے، سنو ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ رب العزت نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک جان، وہ آدم علیہ السلام ہیں، نہ ان کی ماں ہے نہ ان کا باپ ہے، ان کو تو اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس میں روح پھونکی ہے، اس کو ایک انسان، اچھا انسان بنا دیا ہے اور ساری کائنات کا باپ بنا دیا ہے۔ من نفس واحدہ، یہ ایک اہم نقطہ ہے جو اس کو آپ نے ذہنوں میں رکھنا ہے۔ من نفس واحدہ، ایک جان، جس کو ہم گھر میں لاتے ہیں، جب وہ ایک ہوگی تو گھر بسے گا، جب تک وہ ایک نہیں ہوگی گھر نہیں بسے گا۔ ایک جان، یک جان ہونا اور ہم مزاج ہونا، مزاج شناس ہونا، کہ میں اس کا مزاج سمجھ لوں کہ کیسی طبیعت کا مالک ہے۔ جب یہ خاتون خانہ شریک حیات اس کا مزاج سمجھ جاتی ہے، جو اس کا بننے والا خامد ہے، جس کے گھر میں یہ رہ رہی ہے، جب یہ ایک جان یک جان ہو جاتی ہے، اس کا فیصلہ اسی کا فیصلہ ہے، اس کی بات اس کی بات ایک ہے، اس کا مشورہ اور اس کا مشورہ ایک ہے، اس کی عبادت اور اس کی عبادت ایک ہے۔ کمتر اور برتر کا جو تصور ہے یہ ذہن میں نہیں ہے کہ تو اچھے خاندان سے ہے میں برے خاندان سے ہوں، میں حقیر ہوں اور تو اونچا ہے، میں غریب ہوں تو امیر ہے، نہیں، بلکہ ایک تصور ہے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں اور اللہ کی رضا کی خاطر ہمیں جوڑا گیا ہے، ہمارا یہ عقد ہوا ہے۔ من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلا مقام اس عورت کو بیوی کا دیا ہے۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ ہمارا گھر اس وقت ٹوٹتا ہے، ہمارا گھر کا سکون اس وقت برباد ہوتا ہے، آباد گھر بربادیوں کی طرف اس وقت جاتا ہے جب یہ عورت کو بیوی کا مقام نہیں دیتا، یہ ماں کو مقام دے دیتا ہے، ماں کے پیچھے لگ کر اپنی بیوی کو بھگا دیتا ہے، بچیوں کے پیچھے لگ کر، اپنی بہنوں کے پیچھے لگ کر اس عورت کو گھر سے دھکے دے دیتا ہے، جس نے اپنا خاندان چھوڑا ہے، جس نے تیری خاطر اپنی ساری خوشیوں کو قربان کیا ہے اور وہ تیرے گھر میں آ بسی ہے، اب تو اس پر ایسے الزام لگاتا ہے کسی اور کے پیچھے لگ کر، جس کی وجہ سے تیرا سکون برباد ہوگا، کیونکہ وہ تیرے گھر میں رہنے والی محبت کی بجائے نفرت کی نظر سے تجھے دیکھے۔ اللہ اکبر۔ مالک ارض و سما نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ سب سے پہلا مقام بیوی کا روپ ہے، آدم کی ماں نہیں ہے، آدم کی بیوی ہے، سب سے پہلے بیوی کا مقام ہے، بیوی بنتی ہے بعد میں ماں بنتی ہے، جب وہ ماں بن جاتی ہے بعد میں اس سے بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹی سے آگے وہ کسی کی پھوپھی بن جاتی ہے یا کسی کی خالہ بن جاتی ہے۔ حضرات، یہ عورت جو گھر میں آنے والی ہے، اس کو آپ نے مقام جو دینا ہے وہی مقام دینا ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے، اس سے بڑھ کر اور مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اے حوا، اے بنت حوا، اے ابو الآدم کے بیٹے، آدم کے بیٹوں اور حوا کی بیٹیوں، اس بات کو اپنے ذہنوں کی تختیوں پہ نوٹ کیجئے کہ عورت کو اللہ نے اتنا شان دیا ہے کہ سب کی اس کو ماں بنا دیا ہے۔ یہ ماں اس وقت بنی ہے جب آدم کی بیوی بنی ہے، آدم کی بیوی نہ بنتی تو ماں کیسے بنتی؟ حضرات، اس لیے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور بیوی کے روپ میں اس کو وہ مقام دینا جو اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ہم نے اس عورت سے بے شمار مردوں کو اور بے شمار عورتوں کو تخلیق کیا، پھیلا دیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، پھر جب یہ معاشرہ بنا ہے ایک فرد سے، ایک فیملی سے معاشرہ مارز وجود میں آیا ہے، پھر یہ معاشرہ بڑھتا گیا ہے، کوئی خالہ بن گئی، کوئی خالو بن گیا، کوئی چاچی بن گئی، کوئی چاچو بن گیا، کوئی بہن بن گئی، کوئی بھائی بن گیا، یہ ایک معاشرہ بہت بڑا معاشرہ بن گیا۔ اللہ سے ڈرنا، ان کے معاملے میں کسی قسم کا خلش پیدا نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے تمہارے معاشرے میں فساد برپا ہو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک وہ اللہ ہے جو تم پہ نگہبان ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرات یہ آخری نوٹ کیجئے اس بات کو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ گھر میں ظلم کرنے والا مرد ہو یا گھر میں رہنے والی ظالمہ عورت ہو، اس کو چاہیے کہ مجھے میرا خامد نہیں دیکھتا، اور خامد کہے میری بیوی مجھے نہیں دیکھتی، تو کون مجھے دیکھ رہا ہے؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، تو گھروں میں فساد نہیں ہوگا، گھر برباد نہیں ہوگا جب یہ تصور ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ کوئی نہیں دیکھتا تو ایک اللہ دیکھتا ہے، میں ظلم کر رہا ہوں، میں زیادتی کر رہا ہوں، مجھے دیکھنے والی اللہ کی ذات ہے۔ حضرات مطمئن خاندان بنے گا، باوقار شخصیت بنے گی، باعزت زندگی گزارے گا، تو راحت اور سکون تیرا مقدر بن جائے گا جب تو اس اصول کو اپنا لے گا۔ میرے پیارے رسول نے فرمایا من ارادہ ان یلقى اللہ، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں اس حال میں کہ طاہرا مطہرا، میں پاک ہوں اور پاک صاف رہوں، میرا اللہ مجھے پاک صاف رکھے ہر عیب سے، ہر بے حیائی سے، ہر فحاشی سے، تو اسے چاہیے جو یہ چاہتا ہے کہ میں بے حیائی اور فحاشی کے بازار سے بچ جاؤں، بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے بچ جاؤں، تو اس کا سد باب کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے پیارے رسول نے فرمایا فَلْيَتَزَوَّجْ الْحَرَائِرَ، تجھے چاہیے کہ تو ایک بیوی کا انتخاب کر لے جو آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ حضرات یہ بیوی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بے حیائی اور فحاشی کے بازاروں سے روکنے والی ہے، اس کی وجہ سے بندہ زنا سے رک جاتا ہے، حرام کاری سے رک جاتا ہے۔ جب بندہ فحاشی اور بے حیائی اور زنا کاری پہ تل جاتا ہے تو گھروں کا سکون تباہ ہو جاتا ہے، گھروں کا سکون اور امن برباد ہو جاتا ہے۔ جو گھر آباد ہوتے ہیں، شاد ہوتے ہیں، وہ برباد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر سنا ہوگا اخباروں میں خبریں چھایا ہوتی ہیں کہ عورت نے اپنے آشنا سے مل کر اپنے باپ کو قتل کروا دیا ہے، اپنے بھائی کا کرا کما کر دیا ہے، اور ماں کو زہر پلا کر دفن کر دیا ہے۔ اس طرح کی خبریں آیا کرتی ہیں۔ جب نکاح نہ کیا جائے اس قوم میں زنا عام ہوتا ہے، جب نکاح نہ ہو، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے انحراف ہو، انسان منحرف ہو جائے پیغمبر خدا کی تعلیمات سے، تو پھر معاشرے کا امن، معاشرے کا سکون، گھر کی بربادی یوں ہی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے پیارے رسول نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ شادی کر دو۔ اسلام سے قبل عورت جس سے مرضی چاہتی نکاح کر لیتی، ماں سے بیٹا کر لیتا، بہن سے بھائی کر لیتا، اور یہ عورت چند گھنٹوں کے لیے جس کو چاہتی دعوت دے دیتی، بلکہ اپنے گھروں کے اوپر جھنڈیاں لگا لیتی، آج میرے ساتھ کوئی برائی کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ اسلام نے اس عورت کو عفت دی ہے، اس کی عظمت کی حفاظت لی ہے، اور اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے، اے خاتون خانہ اور دنیا کے رہنے والوں سن لو، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ قرآن ہے، سورہ النساء ہے۔ اللہ رب العزت نے
اس سورہ النساء میں عورتوں کی معاملات پیش کیے ہیں. خاتون خانہ جو شریکہ حیات ہے، جو ہمارے ساتھ زندگی بسر کرنے والی ہے، اس کے سارے معاملات اللہ رب العزت نے سورہ النساء میں بیان کیے ہیں. اور بے حیائی اور فحاشی قرار دیا ہے جب بندہ اسلام سے ہٹ کر نکاح کرتا ہے، اور حرام قرار دیا ہے. کہا میں نے جوڑے تو ہر ایک چیز کے بنا دیے ہیں، لیکن ماں بیٹے کا جوڑا نہیں بن سکتا. حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری ماؤں کے ساتھ تمہارا نکاح حرام ہو چکا ہے. تم کسی صورت میں بھی اپنی ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. اور جب اسلام میں نہیں تھی، دور جاہلیت میں تھی، تب ماں کے ساتھ بھی نکاح ہوا کرتا تھا. اور اسلام نے اس عورت کی ناموس اور اس کی عزت کی حفاظت لیتے ہوئے حرمت علیکم امہاتکم کے الفاظ بول کر ارشاد فرمایا ہے تمہاری ماؤں کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. وبناتکم، بیٹیوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. ہر چیز کا جوڑا ہو سکتا ہے لیکن باپ بیٹی کا جوڑا نہیں ہو سکتا. اور واخواتکم، تمہاری بہن اور بھائی کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور سنیں اللہ رب العزت نے وَأَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ، تمہارے باپ کی بہن، تمہاری ماں کی بہن جو تمہاری خالہ لگتی ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح کو حرام قرار دیا ہے اور اس کو بے حیائی اور فحاشی قرار دیا ہے. اور جو تمہیں دودھ پلانے والی ہے، اسی نسبت سے اللہ رب العزت نے دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ بھی نکاح حرام کیا ہے، اور دودھ پلانے والی کی بچوں کے ساتھ بھی نکاح حرام قرار دیا ہے. اور دودھ پلانے والی ماں جو ہے اس کی بہن، اور دودھ پلانے والا جو رضائی باپ ہے اس کی بہن کے ساتھ جو اس کی پھوپھی لگتی نکاح کو حرام قرار دیا ہے. اللہ رب العزت نے یہ بے حیائی اور فحاشی کو بند کرنے کے لیے اس طرح کا سسٹم بند کر دیا ہے جو دور جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، تاکہ لوگوں کا امن، لوگوں کا سکون برباد نہ ہو، لوگ اپنے گھروں میں شاد اور باد ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کے ساتھ رہنے والوں، اپنے گھروں کو آباد کرنے والوں، اپنے گھروں میں معاشرتی جو اصول و ضوابط ہیں ان کو قائم رکھنا شروع کر دو، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ آرڈر ہے. ہمدردی کرنا، حوصلہ رکھنا، برداشت رکھنا. آج مسلمان نوجوانوں کے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے، حوصلہ ختم ہو چکا ہے. جب جس گھر میں حوصلہ کرنے والی عورت یا جس گھر میں رہنے والا سربراہ مرد حوصلہ کرنے والا نہیں ہے، بات بات پہ لڑائی کرنے والا ہے، بحث مباحثہ کرنے والا ہے، جھگڑا کرنے والا ہے، تانے دینے والا ہے، اس کا سکون کبھی آباد نہیں ہوگا، اس کا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا، وہ برباد ہوگا رہے گا. سنیے اللہ رب العزت کا قرآن ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا. اللہ رب العزت نے عورت کے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو، تمہارا رہن سہن اچھا ہونا چاہیے، تمہارا رویہ اچھا ہونا چاہیے. تم لوگوں کی آنکھوں کا تو تارا ہوتے ہو، لیکن جب گھر میں آتے ہو تو ایسا نظارہ اور ایسا منظر دیتے ہو کہ عورت خوف زدہ ہو جاتی ہے. پتہ نہیں یہ کیا کھا کے آیا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کر کے آیا ہے. عورت کے دل میں تمہارے بارے میں محبت نہیں، نفرت آ جاتی ہے. اور اسی طرح بچے جو ہیں تمہارے گھر میں رہنے والے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے باپ کو کیا ہے ہر وقت لڑتا رہتا ہے، ہماری ماں کو کیا ہے ہر وقت جھگڑا کرتی رہتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے تم اپنے گھروں میں اچھے انداز سے رہو. اگر تمہاری بیوی کی تمہیں ایک عادت اچھی نہیں لگتی تو دوسری عادت اس کی اچھی ہوگی. اور اسی طرح دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا بقرہ کی آیت نمبر 216، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. جس کو تو پسند کرتا ہے وہ تیرے لیے بری ہے، اور جس سے تو نفرت کرتا ہے وہ تیرے لیے اچھی ہے. تمہیں کیا پتا تو اس عورت سے نفرت اس لیے کرتا ہے، یہ ان پڑھ ہے، یہ جاہل ہے.
تمہیں کیا پتا کہ اس میں عادت جو ہے رہنے سہنے کی، کھانے پکانے کی، تیرے حقوق پورے کرنے کی بہت زیادہ اچھی ہو. کتنی ہی پڑھی لکھی عورتیں بے وقوف ہوا کرتی ہیں، اور ان پڑھ عورتیں جو ان پڑھ ہیں لیکن ان کی ماں کی تربیت ایسی ہوا کرتی ہے، بیٹا سب کو ناراض کر لینا لیکن اپنے خامد کو ناراض نہ کرنا، سب کا گھر چھوڑ دینا لیکن اپنے خامد کا گھر نہ چھوڑنا. وہ ان پڑھ عورت اس پڑھی لکھی عورت سے بہتر ہے جو اپنے خامد کے حقوق کی پاسداری کرنے والی ہے. حضرات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر سکون والا بن جائے، میرا گھر آباد ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ ایسے اسباب سے پرہیز کرے، ایسے اسباب سے پرہیز کرے جو اس کی تباہی اور بربادی کا سبب بننے والے ہیں. اللہ رب العزت نے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس بیٹھتا ہے شیطان، اس کا جو تخت ہوتا ہے وہ ایک پانی کے اوپر ہوتا ہے. ثم یبعث سرایا، وہ ایک لشکر کو بھیجتا ہے، جاؤ بھائی یفتنون الناس، لوگوں کو فتنے میں ڈال کر آؤ. کوئی جاتا ہے قتل کروا دیتا ہے، کسی کو شراب پلوا دیتا ہے، کسی کو نماز سے غافل کر دیتا ہے، بے شمار شیطان کے جو حربے اور ہیلے ہوتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. شیطان ان سے پوچھتا ہے جو بڑا ہوتا ہے، ہاں بھی کیا کارنامہ کر کے آئے؟ فام تو قضا و قضا، ہم فلاں کو فلاں کر دیا ہے، اس سے قتل کروا دیا ہے، اس کو جیل پہنچا دیا ہے، آپس میں لڑائی کروا دی ہے. کہتا تم نے کچھ نہیں کیا. اور ایک چھوٹا جو بچہ ہے وہ آتا ہے اور کہتا ہے اعظمہم فتنتن، میں ایک میاں بیوی کے درمیان ایک ایسا فتنہ چھوڑ کے آیا ہوں جس کی وجہ سے میاں نے بیوی کو گھر سے نکال دیا ہے. اس کو وہ قریب کرتا ہے اور سینے سے لگاتا ہے، کہتا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ جو اس نے رونما کیا ہے یہ تو یہی کارنامے انجام دینے والا ہے، تم سے کچھ نہیں ہو سکتا. شیطان راضی ہوتا ہے گھر برباد ہونے سے، اللہ راضی نہیں ہوتے. اللہ راضی تب ہوتے ہیں جب گھر آباد ہو، گھر والے سکون میں ہوں، اس وقت مال کی عرض و سما راضی ہوتے ہیں. وہ کون سے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں؟ حضرات، خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، خاندان کے خاندان فساد برپا ہو جاتا ہے، قتل و غارت ہو جاتی ہے. اور اس باپ کا کیا بنتا ہے جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، جس کی بیوی بچی جو ہے گھر میں آ جائے، جس نے بڑے چاہ کے ساتھ اس کو اگلے گھر سپرد کیا تھا، وہ جب آتی ہے تو اس باپ کے دل پہ کیا بیتتی ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ میرے معاشرے میں یہ تب ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کو پورا نہیں کرتے، جب دونوں میاں بیوی کا آپس میں پیار اور محبت نہیں، نفرت ہوتی ہے، جب میاں بیوی ایک دوسرے کو مقام اور عزت نہیں دیتے. بندہ کہتا ہے تو کون ہے، وہ تانے دیتی رہتی ہے اور یہ بھی تانے پہ لگا رہتا ہے. جب ایک دوسرے سے ہم نے اس کے مقام اور مرتبے کو چھین لیا ہے، عورت کا مقام عورت کو دینا چاہیے تھا، خامد کا مقام خامد کو دینا چاہیے تھا. جب سے ہمارے گھروں میں ایک دوسرے کا مقام چھن چکا ہے، ہمارے گھر برباد ہو چکے ہیں. حضرات، خاندان کیوں جھگڑتے ہیں؟ جب اب میاں بیوی بچہ اور بچی دونوں بحث مباحثہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اونچا خاندان شو کرتے ہیں، اپنے آپ کو مالدار شو کرتے ہیں، تو اس وقت گھروں کا سکون جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. گھر کے راز کی حفاظت نہ کرنا یہ ایک بہت بڑا سبب ہے، المیہ ہے جو گھر کے سکون کو برباد کرنے والا ہے. اور اسی طرح شکوے شکایتیں کرنے والا یا شکوے شکایتیں کرنے والی عورت اپنا گھر کبھی بھی آباد نہیں کر سکتی. حضرات، تبرج، انسان عورت جو ہے اپنے خامد کے لیے تو زینت اختیار نہیں کرتی، لیکن جب بازار جائے تو بڑی حسین، بڑا تبرج، زیب و زینت اختیار کر کے جاتی ہے، خوشبو لگا کر جاتی ہے اور بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے. اور جب وہ تیسرا مداخلت کرتا ہے تو پھر گھروں کا سکون برباد ہو جاتا ہے. اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے زیب و زینت کو اختیار کرے، تبرج کو اختیار کرے،
اگر بے پردگی کا اس نے مظاہرہ کرنا ہے تو اپنے خامد کے لیے کرے، کسی کے لیے نہیں۔ اور اسی طرح جب عورت اور مرد زبان دراز ہوتے ہیں، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے نے آ کر پوچھا نجات کس بات میں ہے؟ آپ نے فرمایا امسک لسانک، تو اپنی زبان کو روک رکھ۔ جو عورت اپنی زبان کو روکتی نہیں، بد زبان ہے، بد چلن ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، ان کا گھر کا سکون برباد ہو چکا ہے، وہ کبھی آباد نہیں ہوگا۔ حضرات، گھر آباد کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں، دامنے وقت میں اتنی وسعت نہیں، میں اگر آپ کو بتا دیتا کہ کتنے نقصانات ہیں اور کتنے فوائد ہیں۔ فوائد میں سے چند فوائد آپ سنتے جائیں۔ گھر جب بندہ آباد کرتا ہے تو بندے کو عزت ملتی ہے۔ جب بندہ گھر آباد کرتا ہے تو بندہ پاک دامن ہو جاتا ہے، بے حیائی کے کاموں سے رک جاتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے گھر کو آباد کرتا ہے تو اس کو عظمت ملتی ہے، اس کو شان شوکت ملتی ہے۔ اور اسی طرح جب بندہ اپنے گھر کو آباد کرتا ہے تو اس کو نفاست مل جاتی ہے، نزاکت کو وہ اختیار کر لیتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اولاد اور رزق میں وسعت اور فراوانی مل جاتی ہے۔ جب بندہ اپنے گھر کو آباد کرتا ہے تو وہ سنت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے کرتا ہے، اور جو سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کو آباد کرتا ہے، آخرت میں اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ حضرات، اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو عورت جو مرد آپس میں اپنے تعلقات کو قائم کرنے کے بعد اپنے راز کو اور جو ان کا راز محفوظ تھا ان کو وہ فاش کر دیتے ہیں، گھر کے راز لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، تو پیارے رسول نے فرمایا یہ وہ ہیں لیس منا، وہ میری امت سے خارج ہیں، جو دوسروں کو بھڑکانے والے ہیں اور لوگوں کے راز سن کر جاسوسی کرتا ہے، تو کل قیامت کا دن ہوگا۔ پیارے رسول نے فرمایا ان من شر الناس، یہ بدترین لوگوں میں سے بدترین لوگ ہیں جو اپنے گھر کے راز کو، اپنے میاں بیوی کے معاملات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے۔ ہاں، اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے، وَاعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، باز و نصیحت کرنے کے بعد، بستر ترک کرنے کے بعد، اور اسی طرح اس کو مارنے کے بعد وہ سمجھتی نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ کسی بڑے کو بلا کر مصالحت اختیار کر لے، سلو کر لے، اپنی غلط فہمیوں کو دور کر لے، انشاءاللہ گھر آباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ ہم سب کے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ جن کے گھر برباد ہو چکے ہیں اللہ ان کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اقول قولی